ادب کا مطلب بعض لوگوں نے ذرا غلط نکال لیا ہے، تھوڑا اس کا بھی خلاصہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ادب کا مطلب یہ نکال لیے، بعض گھروں میں رشتے کے لیے کسی لڑکی کا جو ہے بایو ڈاٹا پہنچتا ہے تو ماں باپ جیسے ہی دیکھتے بولے نہیں چاہیے یہ رشتہ، ہم کو یہ رشتہ نہیں چلے گا، ہم کو یہ رشتہ نہیں چلے گا۔ حالانکہ مشاہدہ کہہ رہی ہے تم اتنے زمانے سے کہہ رہے تھے گوری لڑکی ہونا، لیجئے وہ لڑکی گوری ہے، بولے خد اس کا اتنا ہونا، آپ کی خواہش کے مطابق وہ لڑکی کا خد بھی ہے، آپ بولے اس کے بال اچھے ہونا، وہ لڑکی کے بال بھی اچھے ہیں، آپ بولے کہ اس کا باپ کچھ جو ہے جہیز میں پیسے دے دے، سامان دے دے، اس کا باپ جہیز اور سامان دینے کو بھی تیار ہے، پھر آپ یہ لڑکی سے رشتہ کیوں منظور نہیں کر رہے ہیں؟ تو لڑکے کی ماں جواب دیتی ہے نہیں نہیں ہم اس لڑکی سے رشتہ نہیں کر سکتے۔ پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب دیتی ہے کہ یہ سیدوں کی لڑکی ہے، یہ لڑکی سید ہے، ہم سید لڑکی سے رشتہ نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ، کیا سید ہونا استغفر اللہ اس بات کی علامت ہے کہ ان سے رشتہ نہ کیا جائے؟ بلکہ معزز سامعین اکرام، یہ ایک جاہلانہ مزاج ہے، یہ جاہلانہ طبیعت ہے۔ سید نعوذ باللہ اس لڑے رشتے دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قسم خدا کی اگر حق نظری سے دیکھا جائے تو سید کو تو رشتہ کر کے گھر میں لانا چاہیے، سیدوں کو تو گھر میں لے آنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی گھر پر اللہ کا عذاب اور دنیا کی آفات و بلیات کا نزول ہو رہا ہو، جس دن سید داماد یا سید بیٹی جس گھر میں قدم رکھ دے گی اس گھر سے اللہ کا عذاب اٹھ جائے گا، اس گھر سے بلائیں رد ہو جائیں گی، اس گھر سے آفات ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے معزز سامعین اکرام، سادات اکرام سے تو رشتہ کرنا ہی کرنا چاہیے۔ نہیں بولے یہ بھئی ہم اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں، سید بچی جھاڑو نہیں مارنا، سید بچی کپڑے نہیں دھونا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اجی سیدوں کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، آقا نامدار مدینی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے دست اقدس کو پکڑے تو حضرت فاطمہ کے ہاتھ کے گھٹے آقا علیہ السلام کو چبھنے لگے، آقا علیہ السلام کو چبھنے لگے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ کیا بات ہے؟ آپ کے ہاتھوں پر یہ گھٹے، یہ چمڑے اکھڑتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہتے بابا جان ہمارے گھر میں جو اکلی ہے جس میں ہم جواری پیستے ہیں، جس میں ہم دھان پیستے ہیں، بابا جان وہ اکلی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، جھاڑو مارنا کوئی بری بات نہیں ہے، گھر کا کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سیدوں کے لیے بری بات ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ سید اگر کپڑے دھوئے تو یہ بری بات کہاں سے ہے؟ بھائی ایک بہو ہونے کے ناطے اس کو تو جھاڑو مارنا ہی پڑے گا، ایک بہو ہونے کے ناطے وہ بیچاری کو کام کرنا ہی پڑے گا، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کر رہی ہے تو بری بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ فرائض ہے۔ آپ اس کو نعوذ باللہ غلط نظری سے مت دیکھیے، یہ امور خانہ ہے، اس کو اگر ہم گندی نظر سے دیکھتے ہیں یا جو ہے بے ادبی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اس میں ہمارا خرابہ ہے۔ ایک سادات ہونے کے ناطے انہیں تو اپنی آل و اولاد کے کپڑے برابر دھونا پڑے گا، اپنی شوہر کے کپڑے وہ بیچاری دھوئے گی اور اپنے گھر کا کام کاج جھاڑو برتن سب وہ کرے گی، لیکن اگر وہ کرنے کو آپ بہانہ بنا کر سیدوں سے ناطہ توڑ رہے ہیں یا سیدوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو یہ پھر ہماری بد نصیبی بدقسمتی ہے۔ اس لیے معزز سامعین اکرام، سادات اکرام سے تو رشتہ کرنا چاہیے۔ پھر ایک صاحب نے کہا ہاں مول صاحب چلیے بات صحیح ہے، امور خانہ داری میں تو بیٹیاں سب کچھ کرنا چاہیے، چاہے سید ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے خان کی بیٹی ہو، سب کو تو کرنا پڑے گا، لیکن مولانا بعض مرتبہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم گالیاں بھی دے دیتے ہیں، تانے بھی مار دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا نعوذ باللہ، گالی کیا سید کو دینے سے منع ہے؟ شیخ کو دینے کی شریعت نے اجازت رکھی ہے؟ کیا خان صاحب کی بیٹی کو گالی دینے کی اجازت ہے؟ کسی کی بھی بیٹی ہو، فقیر کی بیٹی کیوں نہ لا لے، کسی کو بھی گالی دینے کی تو شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سید کو گالی دینے پہ زیادہ گناہ ہے، شیخ کو دینے پہ تھوڑا کم گناہ ہے، گالی گالی ہے، گناہ گناہ ہے۔ اس لیے معزز سامعین اکرام، یہ ہماری جو تنگ نظری آج ہماری طبیعتوں میں اندر یہ جو جاہلانہ مزاج آ گئی ہے، ہم اس کو ذرا نکال کر پھینکیں، سادات اکرام سے رشتہ جوڑ لے۔ بلکہ معزز سامعین اکرام غور کیجئے، میں نے جو دیکھا ہے وہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی غیر سید علماء ہیں، جتنے بھی غیر سید علماء ہیں اور جتنے بھی غیر سید اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، پیران کامل ہیں لیکن غیر سید ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سیدوں کے گھر میں دیا ہے اور انہوں نے سیدوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر لایا ہے، اس لیے کہ جو سید سے رشتہ جوڑتا ہے اس کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہی لوگوں نے سوچا ہے سید سے رشتہ جوڑنا سرکار سے رشتہ جوڑنا ہے۔ سید کو نعوذ باللہ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ سیدوں سے رشتہ